رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فاطر السماوات والارض والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين شفيع المذنبين ونسي الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله دائما في الآخرة والآخرة وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى کہ تو رسول میں کوئی اپنی جسارت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تیرے طرف تعلق سے محبت کرے. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا. تو سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے خلق کی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اس کے بعد میں مولا کائنات اور 11 امام کا اور اللہ نے ان کو اتنا برگزیدہ کیا اور 14 معصومین نے اکٹھا نور تھا. اللہ کی اتنی تسبیح اور توحید اور تحلیل کی کہ پروردگار نے چاہا کہ اب میں مخلوق کو خلق کروں گا. وہ پروردگار کی جس کی صفات تو تھی ذات تو اس کی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. ہماری عقلیں یہ طے کر سکتی ہیں کہ اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا. ہم کو اللہ کے بارے میں اس طرح کی سوچ و فکر نہیں رکھنا ہے. وہ پروردگار وحدہ لا شریک ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. مگر اس کی جو صفات ہے اللہ کی صفات ساری صفات اللہ میں موجود تھی مگر صفت ظاہر نہیں تھی. جس وقت اللہ نے معصوم نور کو خلق کیا تو اب چونکہ مخلوق خلق ہوئی تو اللہ خالق ہو گیا. یعنی ان کو خلق کرنے کے بعد اس کی ایک صفت سامنے آئی کہ وہ خالق ہو گیا. وہ خالق ہے. اب انہوں نے اس کی عبادت کی تو وہ معبود ہو گیا. یہ عابد ہوئے وہ معبود ہو گیا. انہوں نے اللہ کا رزق کھایا تو وہ رازق ہو گیا. یعنی یہاں پر اللہ نے چاہا کہ میں ان کے ذریعے اپنی صفات کو ظاہر کروں. یعنی جو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ نے ان کو اتنا برگزیدہ کیا کہ میں جب پہچانا جاؤں تو ان کے ذریعے پہچانا جاؤں. اللہ چاہتا تو اور کوئی ذریعے سے بھی پہچانوا سکتا تھا مگر اللہ کو بتانا تھا دیکھو اور مخلوق اور ہے, یہ مخلوق اور ہے. ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور نہ میرے جیسا سمجھنا. تو یہ مخلوق ہیں, ہم ان کو خالق نہیں بنا سکتے ہیں. غلو کرنے والے جو ہیں تو وہ بھی ہلاک ہو گئے اور پیچھے رہ جانے والے بھی گمراہ ہو گئے. تو 14 معصومین اللہ کی پہلی مخلوق ہیں, برگزیدہ مخلوق ہیں. ان کی محبت میں اللہ نے تمام مخلوق کو خلق کیا. ان کی اطاعت اور محبت کو واجب کرا. پہلے سے تھوڑا آگے آگے بیٹھو تاکہ تو اب جب ان کی اطاعت کرتا ہے, امام کہتے ہیں جب تک کہ ہماری اطاعت نہیں کی جائے گی, ہماری ولایت نہیں ہوگی, تب تک تم توحید کو نہیں جان سکتے. یعنی اللہ کو پہچانوایا ہے ہماری امام نے. امام نے کس طرح سے لوگوں کے شک اور شبہات کو دور کیا. اسی لیے اللہ کی حجت ہر زمانے میں رہنا, باقی رہنا ضروری ہے. اگر ایک پل کے لیے بھی اس حجت کو ہٹا لیا جائے تو زمین اہل زمین سمیت پھنس جائے گی. الحمدللہ اللہ نے ان کی محبت ہم کو واجب قرار دی, ان کی اطاعت واجب قرار دی, تو اللہ نے اس کے سامان بھی کر دیے. اب ان کا ذکر کرنا, یقیناً جب ان کا ذکر کریں گے, ان کی باتوں کو تازہ کریں گے, ان کی باتوں کو سنیں گے تو کہیں نہ کہیں عمل کریں گے.
اب عمل کریں گے تو جنت ملے گی، عمل کریں گے تو ایک اچھے انسان بنیں گے، انسانی صفات پیدا ہوگی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ چاہے ہم ان سے کتنے ہی قریب رہیں، مگر اگر ہم نے کوئی بھی غلطی کی تو وہ ہمیں ٹوکیں گے، وہ ہمیں نظر انداز نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا حقیقی رہبر ہے، حقیقی مولا ہے، حقیقی مالک ہے، جو ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کو دعا بھی ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ، کیونکہ جو صراط مستقیم پر ہوگا اسی کی نجات ہوگی۔ تو آج محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کی مجلس رکھتے ہیں۔ ہم تو کربلا میں نہیں تھے، مگر الحمدللہ ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ جس طرح ہم کو کربلا والوں کے ساتھ رکھا ہے، اسی طرح ہم کو کربلا والوں کی محبت میں موت دے، اور کربلا والے جہاں حشر کے میدان میں ہوں گے ہمیں ان کے زمرے میں شامل کر دیا۔ ہماری دعا یہ رہتی ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام ہوں گے اور ان کے عزادار ہوں گے، پروردگارا قیامت میں ہم کو بھی اسی مقام پر رکھنا ہے۔ صلوات دے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں۔ ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا آقا علی علی، کعبے میں ولادت علی علی، مسجد میں شہادت علی علی، ہم تیرے حوالے علی علی، نجف بلا لے علی علی، روزہ بھی دکھا دے علی علی، نعرے حیدری، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت۔ دیکھیں یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم یوں کسی کے گھر نہیں جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، مگر صرف اور صرف مجلس امام حسین ہوتی ہے کہ ہماری طبیعت بھی ساتھ نہیں دیتی ہے، مگر کہتے ہیں نہیں امام حسین کی مجلس ہے تو ضرور چاہیے۔ اللہ ہماری توفیقات کو باقی رکھے اور ہماری بھی ان قرصوں کو قبول کرے۔ لیکن نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، نیکیاں بہت کرتے ہیں انسان، پوری اللہ کی مخلوق اس کی جو ہے تو نیکیاں کر رہی ہے، بہت چیریٹی ہو رہی ہے، مگر کیا ہر نیکی قبول ہوتی ہے؟ نیکی وہی قبول ہوگی جس میں خلوص ہوگا۔ اگر کہیں سے بھی ریاکاری آ گئی تو آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور خصوصاً مجلس امام حسین علیہ السلام آپ جب بھی رکھیں یہی سوچیں کہ صرف اور صرف میں پرسہ اپنے بیوی کو دینے کے لیے اپنے امام کی سفیدہ بچھاؤں گی۔ غریب زہرا کہیں بھی ہوں یقیناً ہماری صف پر آ جاتی ہے۔ اس فرش پر ہم جتنی دیر بیٹھتے ہیں ہمارا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس فرش ادا کی یہ معجزہ ہے کہ ہمارے ہر گناہ کو ہمارا امام معاف کر دیتا ہے۔ یہ کریم نواز امام ہے، جس نے غر جیسے کی غلطی کو معاف کر دیا، تو پھر ہم عزادار امام کے چاہنے والے ہیں۔ ایک ایک آنسو کا اجر ہے ہمارے لیے، ایک ایک آنسو کا۔ سوچیں کہ ہمارا امام ہماری کسی بھی چیز کو رائیگاں نہیں کرتا ہے، نظر انداز نہیں کرتا، رائیگاں تو دور کی بات ہے۔ ہم اگر امام کی مجلس کے لیے چھوٹا سا بھی عمل انجام دیں گے تو ہمارا امام اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ اگر ہم نے کسی عزادار کی چپل سیدھی کر دی اس کا بھی ہم کو اجر ہے، باقی سب تو اور الگ ہی اجر ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فقط یہ ہمارا وہ امام ہے جو سب سے زیادہ صابر امام ہے۔ وہی صبر آیا ہے چوتھے امام میں، وہی صبر آیا جناب عباس میں۔ امام تو امام ہوتا ہے، مگر جناب عباس کو اگر دیکھتے ہیں تو جتنی شجاعت ہے اتنا صابر۔ ہمارا امام سب سے زیادہ صابر، جس نے اسلام کو پروان چڑھایا، مگر وہی امام کو ماننے والوں کو ہمیشہ قتل کیا گیا۔
قیدی بنائے گئے، ظلم کیے گئے، بھوکا رکھا گیا، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی عورتوں کے ساتھ کس طرح سے ہر طرح کی اذیتیں دی گئی۔ مگر وہ میرا امام جس وقت کربلا جانے پر پابندیاں لگی ہیں، کربلا جانا سب سے پہلا ہمارا مقصد یہ رکھے کہ اگر اللہ ہم کو تھوڑا سا بھی پیسہ دے دے تو بس دعا کریں گے مولا صرف ہم کو کربلا پہنچا دے، کیونکہ امام کی نشانیوں میں یہ ہے کہ کربلا پھر بند ہو جائے گی، وہ دن نہ آوے۔ مگر اگر کربلا بند ہو گیا تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، نہ یہ پیسہ ہمارے کام آئے گا، نہ کوئی سونا کام آئے گا۔ مگر اگر زیارت امام حسین کر لی تو یقیناً جنت کی ضمانت تو مل جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مولا ایک بار ہم کو اپنی زیارت کرا دیجیے، ہم ایک بار اس سرزمین پر پہنچ جائیں جو دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے، اس جنت میں ہم اسی دنیا میں چلے جائیں۔ اتنا جب تک بے چینی نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے۔ اور کربلا واقعی ایسی جگہ ہے کہ یہ نہ سوچے کہ وہاں صرف پیسے والا جاتا ہے، ایک سے ایک غریب کربلا جاتا ہے، اور کربلا بہت غریب ملک ہے مگر کبھی وہاں کوئی بھوکا نہیں رہا۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، ہمارے امام کا معجزہ یہی ہے۔ حج پر حاجی جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اب کی ہم کو اتنی تکلیف ہوئی، فلاں دن ہم نے دن میں کھانا نہیں ملا، ہم کو رات کا کھانا نہیں ملا، ہم کو کمرہ اچھا نہیں تھا۔ مگر کربلا سے آنے والا کوئی ظاہر یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم امام کے پاس گئے تھے اور ہم کو کھانا نہیں ملا۔ اربعین کے لیے لوگ جا رہے ہیں، مولا ان کے سفر کو آسان کرے اور ہم سب کو بھی مولا جلد از جلد اربعین پر بلائیں۔ یعنی بہت تمنا ہے کہ امام کی ایک اچھے اور سچے زائر بنے، ایک اچھے اور سچے عزادار بنے، کہ کل جب امام وقت ہماری روح قبض ہونے کے وقت آئے تو ہم بھی مسکرا کے امام کو سلام کریں، سلام امام مسکرا کے جواب دیں ہم کو، اتنا ہم کو امام اچھا بناویں، ایک اچھا انسان بناویں۔ بہرحال کربلا کی جس وقت زیارت کے لیے لوگ چلے، اب وہ بارڈر آیا جہاں پر دشمن اہل بیت کھڑے ہیں۔ اب دشمن اہل بیت کھڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کو پوچھ رہے کہاں جا رہے، سیدھے سادھے انسان، کیونکہ ان کا قصد ہی ہے عراق آنا کربلا امام حسین کے لیے، جن کو جو بہانے کرنا ہے کرتے ہیں، مگر جو حقیقت میں زیارت کے لیے آتے ہیں وہ کہیں سے کوئی مقصد نہیں رکھتے۔ اب جب پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو، کہا امام حسین کی زیارت کو جا رہے۔ اچھا، امام حسین کی زیارت کو جا رہے۔ اس میں ایک بہت بڑا کسٹم آفیسر تھا، اس نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے شخص جا رہا ہے، غریب ہے، ہر انسان غریب کے اوپر اپنی ساری طاقت آزما لیتا ہے، چاہے انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، حق ہو، ہر برائی سے اپنے کو دور رکھتا ہو، مگر انسان جو ہے غریب ہے نا، سب سے بڑی اس کی کمزوری یہی ہے کہ اس پہ ہر آدمی حق جتاتا ہے۔ اس کسٹم آفیسر نے جیسے اس شخص سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہا امام حسین کی زیارت کی، اس کو بہت مارا، اس کو بہت مارا۔ اب جب وہ جانے لگا، اس کو جب چھوڑا ہے تو وہ شخص بھی کتنا سیدھا ہے، کہتا تو نے مجھ پہ بہت اذیت دی، بہت مارا ہے، میں جاؤں گا اور میرے مولا مشکل کشا سے کہوں گا کہ مولا اس کو ایسا سبق سکھائیے کہ دوبارہ یہ اپنی ڈیوٹی پر جائیں۔ بولے جا جا جو کرنا ہے اگر کر لینا، دیکھیں گے تیرا مولا کیا کرتا ہے۔ اب یہ آیا، اب جب نجف آیا تو نجف میں آ کے گیا مولا کی اذن لیتے ہیں، اذن لیا، زیارت پڑھی۔ اب جب زری کے پاس گیا تو ٹوٹے ہوئے دل سے جو بھی انسان جو اس کے دل میں ہوتا ہے، جب زری پکڑتا ہے نا تو جیسے اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے ایسے وہ اپنے امام سے بات کرتا ہے۔ اب اس نے زری پکڑ کے کہا مولا آپ جانتے ہیں فلاں کسٹم آفیسر نے مجھے کتنا مارا اور اس طرح مجھے اذیت دی، مولا آپ اس کو بخشیے گا نہیں، آپ اس کو بہت سزا دیے گا۔ یعنی جو اس کے من میں آیا سب بولتا رہا۔
کیونکہ اب اس کو واپس بھی جانا ہے. اور اس نے تو یہ کہہ کے آیا ہے کہ میں میرے مولا سے کہوں گا میرا مولا تجھے سزا دے گا. اس نے اتنا رویا اور یہی کہا, اس نے اور کوئی دعا ہی نہیں مانگی. اب جب آیا اپنے مقام پر یہ کہہ رات کو, تو خواب میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب امام آتی کہتے ہیں اس سے کہ کیا ہوا, تو اتنا رنجیدہ ہے, اتنی شکایت. کہتا ہے مولا اس نے کتنا مارا ہے مجھے, اور کیسے وہ آپ کی تانے دے رہا تھا, آپ اس کو بہت سزا دیے گا, آپ اس کو سزا دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا بہت. کیا تو امام کیا کہتے ہیں, بہت سب اس کی جب شکایت سن لی تو امام کہتے ہیں تو اس کو معاف کرتے ہیں. نہیں مولا میں تو اس کو قطعی معاف نہیں کروں گا, اور آپ کو سزا تو دینی پڑے گی, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. کافی امام نے سمجھایا, خواب اس کا ٹوٹ گیا. اب اس نے صبح اٹھ کے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج میرے خواب میں مولا آئے تھے, اور مولا نے کہا میں اس کو معاف کر دوں. اس کے ساتھی کہتے تو نے کیا کہا, میں نے مولا سے کہہ دیا ہے میں معاف کروں گا نہیں, اور آپ کو تو سزا دینا پڑے گی. تو امام نے کئی بار کہا تو بولے ارے جب امام بولے تو جو معاف کر دینا چاہیے. بولا نہیں میں معاف نہیں کروں گا. ایک بات صحیح بھی ہے, انسان کی اصلاح ایسے ہونا چاہیے کیونکہ وہی ایک شخص نہیں ہے جو کربلا آنے والا ہے. اگر اس کو سزا مل جائے گی تو باقی جو لوگ آنے والے ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گے نا اس تکلیف سے. تو اس نے بہت, یعنی انسان کی دعا میں بھی حکمت ہونا چاہیے. اب دوسرے دن بھی زمین پہ گیا, پہلے دن سے زیادہ شکایتیں کر رہا ہے, اور وہی شخص کی. اب اس کے دل میں کچھ نہیں ہے, صرف اس کی سزا ہے اور اس کا انتقام. بہت زیادہ اس نے اس دن پہلے دن سے زیادہ کہا. پھر سویا رات میں, پھر مولا آیا, پھر مولا نے اس سے کہا کہ معاف کر دے اس کو, اب جو ہو گئی غلطی کا نہیں مولا میں معاف تو نہیں کروں گا اس کو, سزا تو آپ کو دینا پڑے گی مولا. اب دوسری رات بھی کافی امام نے سمجھایا, اس نے نہیں سمجھا, خواب ٹوٹا. پھر اس نے صبح اٹھ کے بولا, سب نے کہا پاگل ہو گئے تم, جو امام تمہارے خواب میں آ رہے ہیں اور تم امام سے کہہ رہے ہو, امام سے زیادہ تم تھوڑی جانتے ہو. وہ کہتا ہے نہیں, میرے امام کو تو اس کو سزا دینا پڑے گی, کیونکہ یہ اس سے کہہ کے آیا ہے کہ میرا امام تجھے سزا دے گا. اب اس کو واپس جانا ہے, اس کے دل میں ڈر ہے. اب یہ جب تیسرے دن جب سویا ہے, تیسرے دن شکایت میں اسی کر کے آیا روزے میں. جب تیسرے دن امام خواب میں آئے تو پھر امام اس کو آہستہ سے کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو معاف کر دے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ میرے امام اس کو بار بار کیوں کہہ رہے معاف کر دے. تو یہ کہتا ہے مولا آپ یہ بتائیے کہ کیوں اسے معاف کر دو, کوئی تو وجہ ہوگی کہ جو آپ کہہ رہے اس کو معاف کر دیں. ہمارا امام دیکھے کون ہے, کہتے ہیں نا خدا ارحم الراحمین ہے. تو خدا کی وہ صفت کس میں ظاہر ہوگی, امام سے ظاہر ہوتی ہے. کیا بات ہے مولا کیوں معاف کر دو. تو امام کیا کہتے ہیں, دیکھ اس کا ایک احسان ہے مجھ پر, ہے وہ دشمن اہل بیت. جب دشمن اہل بیت کا امام کا ایک احسان نہیں رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم عزاداروں کا امام کتنا خیال رکھتے ہیں. ہم لوگوں کو وہ نعمت ملی ہے کہ جس کی ہم نہیں جان سکتے ہیں. عظیم نعمت ہم کو یہ ملی ہے. اس وقت امام کہتے ہیں کہ مجھ پر اس نے ایک احسان کیا ہے. کہا مولا کیا احسان ہے, آپ پر وہ احسان کرے دشمن اہل بیت. کہا کہ ایک مرتبہ جب وہ اپنے فوجی دستے کو لے کر جا رہا تھا, اور یہ اس کا سالار تھا, حکیم تھا, جیسے ہی میرے روزے کا گنبد اس کو نظر آیا تھا وہ اپنی سواری سے اتر گیا تھا. اس نے پیروں سے نالین اتار دی تھی, سر برہنہ ہوا تھا, اور جتنی دیر میرا گنبد نظر آ رہا تھا احترام میں اتنی دور پیدل چلا رہا. اس نے میرے گنبد کا احترام کیا, وہ احسان کیا ہے. جس نے امام کے روزے کے گنبد کا احترام کیا, امام اس کو اپنے چاہنے والوں کو اتنا مارا, امام اس کو معاف کرتے تھے. اب یہ جب اٹھا تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ میرا امام اتنا سخی ہے, اتنا سخی میرا امام. اب یہ جب واپس گیا, وہی کسٹم آفیسر اس نے دیکھا, اس کو پہچان لیا. کہا کیا ہوا, تیرے امام سے کہا تو نے کہا میں نے بہت شکایت کی تیری,
میرا امام تو تجھے ایسی سزا دیتا نا تو اس دنیا میں نہیں رہ سکتا تھا، مگر تو نے امام پر ایک احسان ایسا کیا کہ میرے امام نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہتے کون سا احسان کیا؟ تو اس نے وہ واقعہ بتایا کہ میرے امام نے بتایا مجھے کہ جب تم پیدل گیا امام کے گنبد کا احترام کیا، دیکھیں امام دل کی حالات سے واقف ہے، تو میرے امام نے جو تمہیں گنبد کے احترام میں پیدل چلا تھا اپنی سواری سے اتر کے، اس احترام کے بدلے میں امام نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں حقیقت کسی کو نہیں بات بتائی۔ اسی وقت اس نے توبہ کی، اپنے گھر والوں کو لیا اور آگے میں جب بہت توبہ کی، اس دن سے وہ شیعہ جو بیٹھنے سے ہو گئے۔ تو ہمارا امام کسی کا احسان نہیں، ہمارے آنسو نکل آئیں، ہم مجلسیں کریں، ہمارا پیسہ خرچ ہو، ہمارا وقت ہم دیتے ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا امام شمار کرتے ہیں، ایک کپ چائے امام شمار کرتے ہیں۔ چائے والا ہے جو صرف مجلسوں میں چائے ہی پلاتا ہے، امام اس کو بھی دیتے ہیں کہ تو نے اتنے ہزار اتنے سو اتنی چائے پلائی ہے لوگوں کو، یہ تیرا اس کا اجر ہے۔ تو سوچے ہمارا امام کتنا ہمارے ایک ایک عمل پہ آؤ، کس طرح سے ہماری مشکلوں کو آسان کر۔ کیا ہم میں اتنی حیثیت ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو بلا کے دعوتیں دے سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کا فرض ہے کہ غریب سے غریب بھی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارے آنے والوں کو ہم کچھ نہیں تھوڑا سا کھانا کھلا دیں۔ تو دیتا کون ہے؟ کون طاقت دیتا ہے؟ کون پیسہ دیتا ہے؟ کون وقت میں برکت عطا کرتا ہے؟ سب معجزہ ہے۔ آپ دن میں 3 مجلسیں کریں، جب رات میں سوئیں آپ کی تھکن اتر گئی، مگر شادی میں ایک دن جائیں گے تو دوسرے دن آپ کا پورا جسم آپ کا بھاری ہے، تو آج ہم کچھ نہیں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہے۔ جسم میں قوت کون دیتا ہے؟ یہ محبت اہل بیت کی قوت ہے کہ جس کی بنا پر ہم اس فرش پر آئے۔ ایک امام حسین علیہ السلام، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے بھی واقعات کس طرح سے رسول اللہ نے امام حسین کو بتایا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے، حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کے بعد مولا کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے معجزات میں سے زیادہ تر معجزے جو ہیں وہ پیاس کو سیراب کرنے والے، پیاسوں کو سیراب کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ علیہ السلام قافلہ لے کے جا رہے ہیں اور ایسے صحرا میں اترے ہیں کہ وہاں دھوپ ہے اور پانی کا کوئی چشمہ نہیں۔ امام نے کہا یہیں پڑاؤ ڈالیں۔ اس صحابی نے کہا مولا پانی ہے نہیں اپنے پاس اور یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، تو تھوڑی دیر میں سارے کے لوگ پیاس سے مر جائیں گے۔ امام نے کہا اس کے آگے اب کچھ نہیں کرنا، پڑاؤ پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد 2-3 صحابی آئے کہ مولا سب پیاس سے بہت تڑپ ہیں، کہ میرا بیٹا حسین کہاں ہے، رسول کا فرزند کہاں ہے، رسول اللہ۔ امام حسین اپنے بابا کے سامنے جس وقت بھی آتے تھے سر نہیں اٹھاتے تھے، سر جھکا رہتا تھا۔ امام سے اتنی ہی بات کرتے تھے جو امام سوال کرتے تھے جواب دیتے تھے، اتنا اپنے بابا کا احترام تھا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا بابا ان سے افضل ہے۔ تو ہمارا امام ہر کام عملی کرتا ہے۔ جب امام کا اتنا احترام کرتے ہیں تو ہم آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہاں ہے حسین؟ امام حسین آئے۔ اب کسی نے کہا کہ مولا حسین تو کب سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو کہا جاؤ حسین، ایک لکڑی دی، عصا دیا، کہا جاؤ ان سب کو سیراب کر دو۔ چاہتے تو علیہ السلام کر سکتے تھے کام، علیہ السلام کسی کو صحابی کو ہاتھ میں دیتے تو بھی امام کے معجزے سے ہو جاتا، مگر امام حسین علیہ السلام کو دیا۔ کچھ دور جا کے امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی وہ عصا زمین میں چھپویا ہے، کہتے ہیں درخت طوبہ بنا، اتنی شاخیں ہوئی کہ پورا لشکر اس کے سائے میں آ گیا۔ کتنے جھرنے بہے ہیں کہ ہر طرف جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں اس طرف پانی بہنے لگا،
سب نے پانی پیا، مشکیں بھری، جانوروں کو سیراب کیا، درخت میں پھل آئے پکے اور جس کو جو کھانا تھا وہ پھل ہوئے. یعنی امام کے سامنے امام کس طرح لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں. دیکھیں سارے معجزے دیکھ کے جن کو لانا تھا ایمان لائے، جن کو مدد کرنا تھی مدد کی. نہیں کرنے والوں نے دنیا میں اپنے آپ کو جہنم بھی بنایا ہے. اللہ کسی کو جہنم کا شکار نہیں بناتا ہے. ہم چنتے ہیں دنیا میں جنت اور جہنم. ہم نے اختیار کیا جو راستے کو، اللہ ہم کو وہ راستہ دے گا. امام حسین علیہ السلام جب دیکھا سب سیراب ہو گئے، امام نے کہا چلو اب ہم لوگ اپنا لشکر آگے بڑھائیں. اب جب لشکر آگے بڑھ رہا ہے تو وہ درخت بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تاکہ لشکر پہ سایہ رہے. اچھی خاصی دور جانے تک وہ درخت چلتا رہا، میوے لٹکتے رہے. پھر امام نے کہا عصا نکال لو حسین. ادھر عصا نکالا گیا، ادھر نہ درخت ہے نہ پانی ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے. تو لوگوں نے دیکھا نا کس نے سیراب کیا تھا. اس میں کے کچھ لوگ کربلا میں یزیدی لشکر میں موجود تھے. کیا ان لوگوں نے نہیں اپنی پیاس کو یاد کیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہم لوگ کو سیراب کیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں نا، حر کے لشکر کو سیراب کیا تھا امام نے، مگر حر نے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا. آج حر علیہ السلام ہو گیا. تو حر نے ایک رات میں ایک پل میں محسوس کیا ادھر جہنم میں ادھر جنت ہے. میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. حر نے جنت کا راستہ چنا، حر جنت ہی ہو گیا. الحمدللہ مولا نے بیوی کا رومال دیا ہے تحفے میں. اس سے زیادہ بخشش کا اور سارا کیا ہے. آج خصوصاً جمعرات ہے. آج مولا مشکل کشا کے بیٹے خصوصاً باب الحوائج جناب عباس علیہ السلام کی جو مانگیں گے مولا ان کی صدقے میں دیتا ہے. کٹے ہوئے ہاتھوں سے اتنا دیتے ہیں کہ ہمارے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مگر ان کی عطائیں جاری رہتی ہیں. کہتے ہیں ایک علامہ تھے، بہت زیادہ قرض میں ہوتے تھے، خرچ کو پیسہ نہیں تھا اور مکان بھی کرائے کا تھا. آئے وہ کربلا آئے کہ امام حسین جناب عباس کے روزے میں گئے. اب جناب عباس کے روزے میں گئے. جب آدمی غریب ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس کا مالک جو ہے، جس کا حاکم جو ہے، جس کا لیڈر جو ہے، وہ اتنے زیادہ آرائش والے روزے میں اور ہم بھوکے ہیں. بہرحال انہوں نے زری کے پاس جب گئے تو انہوں نے دعا کی کہ یا جناب عباس اتنا میرا انتظام کر دی کہ میں گھر لے لوں اور یہ سارے قرضے ادا ہو جائیں تاکہ میرا گھر چل سکے. اب یہ دعا کر ہی رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک بدو ہے. بدو اس کو کہتے ہیں جو عرب کے بالکل ایسے گاؤں سے آتے ہیں کہ جہاں پر مطلب کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ایک دم. مگر جتنا انسان پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ نہیں سمجھ لیں کہ وہ صاحب معرفت نہیں ہے، بلکہ ایک عالم صاحب معرفت نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ عالم اپنے علم میں قید رہتا ہے اور جاہل جو ہے تو ہر علم سے آزاد رہتا ہے. جاہل اور چیزیں، جاہل عقل کی مقابل میں آتا ہے. جاہل عقل رکھتے ہوئے انسان اگر وہ کام کرتا ہے جو جانور کرتے ہیں ان کو جاہل کہتے ہیں. ہم لوگ اردو زبان میں جو نہیں پڑھا لکھا ہوتا اس کو ہم لوگوں کو کہنا چاہیے لاعلم ہے، مگر جاہل وہ ہوتا ہے جو اب کیا یزیدیوں کے پاس عقل نہیں تھی، انہوں نے عقل استعمال نہیں کر کے جہالت کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا نوالا بنایا. بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے لڑکے کو لے کے آیا، اس کا لڑکا پیروں سے مفلوج تھا. دیکھیں وہ آیا ہے، اس کو یہ معلوم ہے جناب عباس باب الحوائج ہیں، ہر دعا کو پوری کرنے والے ہیں، میں یہاں لایا ہوں اور پیر لے کر جاؤں گا. اب جب ہم نے پورا فیصلہ چھوڑ دیا جناب عباس پہ تو یقین اتنا ہے کہ ہمارا پورا ہونا ہی ہونا ہے. ہم لوگوں کے ایسے لکھا کہ نا امام سے مانگو تو کبھی امتحان نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں. یہ یقین سے مانگو کہ ہم نے مانگا ہے، اگر بہتر ہوگا تو ہمارا امام پورا کرے گا. یہ یقین ہونا چاہیے.
دعا ہماری ایسی ہونا چاہیے، پروردگار اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے۔ اب دیکھا انہوں نے 3-4 گھنٹے کے بعد اس کا لڑکا کھڑا ہو گیا اور زور زور کہہ رہا ہے بابا میں ٹھیک ہو گیا، عباس نے مجھے ٹھیک کیا، عباس نے مجھے ٹھیک کیا۔ اب یہ مولانا دیکھ رہے تھے، مولانا کے ذریعے کے پاس کہتے ہیں مولا جو معرفت بھی نہیں رکھتے ہیں ان کی تو آپ اتنی سن لیتے ہیں، اور میں آپ سے اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، آپ میری بھی دعا نہیں پوری کرتے، آج کے بعد سے میں نہیں آؤں گا زیارت کیا۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا نا تو ایک حق ہوتا ہے بولنے کا، کیونکہ ہم کس سے کریں گے؟ کون ہے ہمارا وارث جو ہے ہم اسی سے کہیں گے، ہم کو اسی سے مانگنا ہے، ہم کو کسی در پہ نہیں جانا ہے۔ اب مانگنے کہنے کے بعد پشیمان بھی ہوئے، مگر جس وقت وہ کوفہ ہے، کہتے تھے کوفہ ہے، تو وہاں کے اوپر شیخ مرتضی انصاری ان کے پاس آتے، کئی لوگ 2 تھیلیاں ان کے ہاتھ میں، کئی لوگ تم نے جو جناب عباس سے مانگا تھا نا تو اس میں اپنا گھر دے دو اور اس میں تمہارے قرضے ادا کر کے سامان۔ وہ کہتے ہیں جناب عباس کے دینے کی تو مجھے کہیں سے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ نہیں دے سکتے، وہ تو عباس ہیں، وہ تو دیتے ہی دیتے۔ شیخ مرتضی انصاری کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی؟ کیا مرتبہ تھا شیخ مرتضی انصاری کا؟ ایسے ہوتے ہیں امام کے چاہنے والے صاحب معرفت کہ امام ان سے براہ راست نام لے کے کہہ دیتے فلاں کو یہ دے دینا۔ عباس وہ ہستی کا نام ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی تمنا ہو، عباس وہ شخصیت کا نام ہے کہ جناب عباس کو غیظ نہ آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا زینب عباس کو قابو میں کرنا صرف تمہارا کام ہے، میرا غازی اگر غیظ میں آ جائے تو میں حسین جو اس کو روک نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا پانی لینے جانا اور عباس پانی نہ لا سکے یہ تو ناممکن۔ یہاں تک جناب عباس نے شب عاشورا تھا، مولا اچھا میں پانی وہاں سے نہیں لاتا ہوں، میں کنواں کھودتا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے عصا گاڑا تو چشمے جاری ہو گئے، تو عباس بھلا کنواں کھودے اور پانی نہ نکلے۔ امام نے اجازت دی، اچھا چلو عباس کنواں کھودو۔ امام تھے نا، اپنے بھائی کی محبت دیکھ رہے تھے، جذبہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن اہل القمہ پہ قبضہ کیے تو کیا ہوا، ہم چاہے تو آپ کے پیروں تلے سے ہم چشمہ نکال لیں۔ وہ جذبے سے جب کنواں کھودا، ادھر کنواں کھودنے ادھر امام سے دعا کریں پروردگار یہ علی کا بیٹا ہے، یہ عباس ہے، اگر کنویں سے پانی نکل آیا تو میں روک نہیں سکوں گا بچوں کو پانی کی پیاس، کس طرح سے میں پانی پینے سے روکوں گا۔ 7 کنویں کھودے جناب عباس، مگر ایک کنویں سے پانی نہیں نکلا۔ یہاں پر بھی جناب عباس کی تمنا نہیں پوری ہوئی۔ شب عاشور اپنی تلوار کو سیکل کر رہے ہیں، امام جس وقت معائنہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو عباس؟ کل دیکھیے گا آقا، کل یزیدیوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے مقابلے میں آئے ہیں۔ کہاں؟ ارے کل ایسی جنگ کروں گا کہ خیبر حنین یاد آ جائے گی۔ امام کہتے ہیں عباس ہمارا کل قربانی کا دن ہے۔ جناب عباس خاموشی کا ہم بھی تو دیکھیں کہ تمہاری تلوار کتنی سی کل ہوئی۔ ایک مرتبہ تلوار ہاتھ میں لی، 2 ٹکڑے کر دیے، اللہ اللہ، مگر جناب عباس نے اپنا سر بلند نہیں کیا کہ آقا یہ بھی ارمان پورا نہیں ہو سکا۔ جناب عباس عاشور کے دن آ گیا، ایک ایک شہید ہو رہا ہے، ایک ایک شہید ہو رہا ہے۔ جناب عباس نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ایک خیمے میں مشک آ جائے پانی کی، تاکہ حسین کے بچے سیراب ہو جائے۔ اپنی پیاس کو ترجیح دی تھی
नहर अलकमा में जिस वक्त जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, मश्क है और अलम है, दोनों चीज़ों की ऐसी जिम्मेदारी इमाम हुसैन ने दी है। आहिस्ता से कहता अब्बास गुस्से में नहीं आना, अब्बास जब निकलना तेरा आका मजलूम है, हमको इस्लाम बचाना है, जितनी अजीम कुर्बानी देंगे उतना इस्लाम जिंदा रहेगा। कितना बांध दिया था अब्बास को कि किस तरह से सिर्फ हैबत अब्बास थी कि सारे लश्कर ने जगा दी, तेजी से घोड़ा दौड़ाया है, नहर अलकमा में उतरे हैं, सूखी मश्क पानी से जब तर हुई, जिस वक्त भरी है, एक चुल्लू पानी लिया है, पानी लेने के बाद कहते देखो अब्बास को मजबूर नहीं समझना, अब्बास एक मश्क पानी से पहुंचा दे, उसके बाद जो हो जाए। पानी फेंका, मश्क ली, अब जो चले हैं, कहते हैं अब्बास ने जिंदगी में कोई दुआ ही नहीं मांगी। क्या नहीं मिला था अब्बास को? जनाबे अब्बास को बगैर मांगे हर मकाम मिला था, जिंदगी में कोई दुआ नहीं मांगी थी। मगर जब मश्क लेके चले थे ना, तो कहते हैं कि अब्बास ने आसमान की तरफ निगाह की, परवरदिगारा अब्बास ने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज भी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस इतनी इल्तिजा है परवरदिगारा, ये मश्क पानी की मैं आका के खेमे तक ले जाऊँ। मैं सकीना से वादा करके आया हूँ कि पानी ले आऊँगा। सिर्फ अब्बास ने यही दुआ की और मश्क की हिफाजत करते हुए जो दौड़े हैं, दुश्मन ने देखा गाजी सिरा नहीं पहने थे, बायां हाथ जुदा किया, एक मर्तबा मश्क आई, दाएं हाथ में अलम आया, दायां हाथ कलम हुआ, मश्क को दांतों के तस्मे से दांतों में तस्मा लिया है। अब्बास का कद बहुत बुलंद है, क्योंकि जनाबे उम्मुल बनीन को जब सुना है अब्बास शहीद हुआ है तो यकीन नहीं आ रहा था। अब्बास ने जिस वक्त मश्क को संभालने के लिए सर झुकाया है, दुश्मन को मौका मिला, अब जो सर पे गुर्ज लगा, घोड़ा तेजी से दौड़ा रहे थे, संभल नहीं सके, मुंह के बना है। गाजी जब घोड़े से गिरता है, हाथ टेकता है, आए मेरा गरीब, मुंह के बल जमीन पर आए, आवाज दी आका गुलाम का सलाम कबूल हो। मेरे इमाम की कमर झुक गई, कमर पे हाथ रख के अब्बास तेरे मरने से कमर टूट गई। आ गए, आके कहते हैं अब्बास का आपका एक ही अरमान है कि मेरी लाश खेमे में ना ले जाए। अब्बास ने सबके लाशें ले गया। का सकीना से शर्म आती आका, अगर सकीना ने पूछ लिया अच्छा आप आ गए, पानी नहीं आया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। का आपकी ज़ियारत का मुश्ताक हूँ, का मैं तेरा आका तेरे सामने बैठा है। इमाम ने तीर निकाला, आंखें साफ की। अब क्या आहिस्ता से कहते हैं कि आका इन जाहिल अरबों के पास मेरा लाशा दे दिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है ये बद्दू अरब आपके लाशे को पामाल करेंगे, तो इनको ये लाशा दे दिएगा। कहेगा अब्बास की तमन्ना थी कि जितना भी हुसैन के लाशे को पामाल करना है, मेरा लाशा पामाल कर लेना, हुसैन का लाशा पामाल नहीं करना। मेरा आका रोने लगा, अब्बास की यह तमन्ना नहीं पूरी हुई, अब्बास का लाशा पामाल नहीं हुआ, हुसैन का लाशा पामाल हुआ। परवरदिगार ने अब्बास को वो मकाम दिया, तेरी दुनिया में कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई, अब्बास तो सही, कयामत तक जो भी तुझसे तेरे वसीले से मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। मालिक माए है, अब्बास की मजलिस है,
ہم سب دامن پھیلائے، ہماری ہر